اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا، مسلمانوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت کی بدبختی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ زمین نے، بلکہ اس بدبخت کی لاش قیامت تک ایسے ہی سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے یوں ہی عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے کیسے مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی، فرعون میں سے کتنی اولاد ہوئی اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگا۔ فرعون نے شادی کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر میں پہلے ہی ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون کیونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ حضرت آسیہ نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ طاری کیا کہ وہ ساری رات سویا رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نامرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت نہ کر سکا، اور یوں اللہ تعالی نے حضرت آسیہ کی عصمت کو محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے اس کو ساری عمر کے لیے صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا حضرت آسیہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی اولاد کتنی تھی۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ بیٹی در حقیقت فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی، انہوں نے وہ لڑکی کسی سے لے کر پالی، کیونکہ حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون
فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شمار فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تعالی نے جنت عطا فرما دی۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ اس خوف سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور بچی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر کی وجہ سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئی اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا کیونکہ کرتی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان ملے تھے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ صندوق کھلنے کے بعد حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جب نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون کو کہا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا۔ لیکن اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا اس کو تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا یہ بچہ اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور ہدایت فرماتا اور اس کو بھی حضرت آسیہ کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار ہی نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدام کے خلاف دیوار بن کے کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کافی دنوں فرعون سے اس بات کو چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو خود سے سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور روزانہ حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی، لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ یہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ آئے، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کے تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا نام پکارتی رہی اور اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہی، اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا فرعون اس پر ظلم کے پہاڑ گرا دیتا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص
جس کو قرآن کریم میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے، فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت دردناک طریقے سے اذیتیں دینا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے اور بہت زیادہ مارا، زد و کوب کیا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم اور جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر بھاری برکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ شہید ہو گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور اکرم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔